لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما آمین۔ حاضرین گرامی، حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو تمام جہان کا پالنہار اور مدبر ہے۔ بعدہ درود کا نذرانہ ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عربی مہینے کا ختم یعنی اختتام مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چالو ہو چکا ہے۔ آج عربی مہینے کا 2 تاریخ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول، ایک حبیب رسول، ایک اللہ کا محبوب رسول، جو اپنے جان مال ہر ایک چیز کو اللہ کے راہ میں فدا کر دیا، اللہ کے راہ میں دے دیا۔ حتیٰ کہ اولاد کی بھی نوبت آئی تو انہوں نے اولاد کو بھی پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول، ایک ایسے گھرانے، ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے جہاں پر شرک و بدعات کا اڈا تھا، جہاں پر بت پرستی عام تھی، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اس حال میں، اس ماحول میں، اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ بھی کسی موحد کے گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے، کسی ایسے آدمی کے گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے جو رب سے تعلق جوڑا ہو، جو ایمان والا ہو، نہیں، بلکہ ایسے گھرانے میں، ایسے شخص کے یہاں پیدا ہوئے جو بذات خود مشرک تھا، جو بذات خود بتوں کو تراشتا تھا، جو بذات خود مالک وقت یا حکمراں کے، جو موجودہ دور کا حکمراں ہوتا تھا، اس کا ساتھ دیتا تھا بت بنا کر۔ اس ماحول میں، اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ ذرا سوچیں، اس دور میں پیدا ہونا جہاں پر رب کونین کا نام لیوا نہ ہو اور نام و نشان نہ ہو، شرک و بدعات بالکل پھیلی ہوئی ہو، اس ماحول میں کھڑا ہونا اور اس ماحول میں کھڑے ہو کر لوگوں کا تابڑ توڑ منہ توڑ جواب دینا، اس ماحول میں کتنا المناک ہے۔ یعنی اپنے آپ کو خطرے کا کھلاڑی بنانا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، یہ ماحول تھا اس وقت حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو کا کیا نام تھا؟ وہ قرآن مجید نے خود بیان کر دیا، اور ان کا کاروبار کیا تھا وہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، حضرت ابراہیم کے ابو کا نام آزر تھا، یعنی بتوں کو تراشنے والا تھا، اس کا نام آزر تھا، اور ان کا معاشی حالات کیا تھے، کس سے وہ پیسہ کماتے تھے، ان کا کاروبار کیا تھا؟ اتتخذ اصناما، وہ بتوں کو بناتے تھے، وہ بتوں کو تراشتے تھے، وہ بتوں کو بناتے تھے۔ آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اللہ رب العالمین نے یہاں ایک عقیدے کی بات کہی ہے کہ ایسے گمراہ لوگوں کو، گمراہ کن لوگ جو واضح گمراہی میں ہوں اور وہ مان ہی نہ رہے ہوں حق، تو ان کو اللہ ان کے پیچھے بھی نہیں پڑتا یا انہیں حق قبول کرا، ان کو اور حق سے دور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے تم ان حق والوں کی مخالفت کرتے ہو، ٹھیک ہے تم ان کی ایک بھی بات کو نہیں مانتے ہو، رد کرتے ہو، اور دکھ رہا ہے تمہیں بھی کہ میں گمراہی میں ہوں، میں شرک و بدعات کے گڈھے میں ہوں، میں گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، اور تم اوپر سے دلیل لا کر پیش کر رہے ہو کہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین رسی ڈھیل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو نہیں مانتا قرآن و حدیث کی بات کو، ہم قرآن پیش کر رہے ہیں، آیت پیش کر رہے ہیں، حدیث نبوی پیش کر رہے ہیں، اور تو فلاں صاحب کا قول لا کر حدیث کے خلاف پٹک رہا ہے، فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں بابا یہ کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔
ایک آدمی قرآن بیان کر رہا ہو اور ایک آدمی حدیث بیان کر رہا ہو، واضح دلیل کے ساتھ تمہارے سامنے جب بات کی جا رہی اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے صاحب نے یہ کہا ہے، تو ایسے لوگوں کو سمجھانا یہ ہے کہ آ بیل مجھے مار۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسے قوم کو ہم نے واضح گمراہی میں چھوڑ دیا۔ یہ ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، نبی کی پرورش اللہ رب العالمین خود کرتا ہے۔ یہ ہم اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، نبی کی پرورش، ان کی تربیت اللہ غیبی طور پر ان کی خود کرتا ہے، چاہے ذہنی اعتبار سے ہو، بدنی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین ان کی مدد کرتا، ان کی پرورش کرتا، ان کی تربیت کرتا۔ آپ دیکھیے نا ان کی تربیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو لیٹے ہیں، بڑے پریشان ہیں، میرا خدا کون ہے؟ یہ معبودوں کو یہ پوج رہے ہیں، نہ مکھی ہٹا سکتے، ان کے سامنے آ کر کتے بلی چلے جاتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ تو خدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی بچپن ہی سے ان کا دل روٹھ گیا ان کے معبودوں سے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ خود پجاری تھے ان کے ابو، لیکن دیکھتے کیا ہے؟ ان کے مائنڈ میں، ان کے دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، دیکھو یہ کتنے مجبور ہیں جن کو یہ پوجتے ہیں، کہ یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے، انہیں کوئی مار دے، انہیں کوئی توڑ دے، اور ہوا بھی وہی، کوئی آ کر مٹھائی چڑھاتا وہ لے کر بھاگ جائے، یہ خود نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم بچپن ہی سے نفرت کر رہے تھے ان سے کہ یہ نہیں ہو سکتے۔ اب بڑے کش مکش میں تھے، رات کو لیٹے ہیں، چمچماتا ستارہ نمودار ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ستاروں کو کہ ہاں یہ روشن ہے، یہ ایسا ہے، کہ یہ شاید ہو سکتا ہے میرا رب۔ لیکن دھیرے دھیرے وقت جیسے جاتا ہے نا، کہتے ہیں وقت کی قیمت سمجھے۔ وقت، اگر آپ وقت پر کام نہیں کیے تو وقت آپ کے ساتھ کام کر جائے گا۔ الوقت کالسیف، تو وہ وقت تھا چاند کا، تاروں کا نکلنے کا اور اس کے روشن ہونے کا، اور پھر غروب کا بھی وقت اللہ نے متعین کیا تھا، تو غروب بھی ہونے لگا۔ تو کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو زائل ہو جائے، جو ختم ہو جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند اپنے جوش میں آ کر نکلتا ہے، پھر وہ بھی کہتے شاید یہ ہو سکتا ہے، یہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی، اس کو بھی ڈوبنا تھا، وہ بھی ڈوب، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سورج نکلتا ہے، کہتے ہو سکتا یہ ہو، لیکن وہ بھی جب غروب ہو جاتا کہتے یہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی تدبر دیکھیے، تفکر دیکھیے، یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہر مسئلے پر ہمیں تدبر کرنا چاہیے، سوچنا۔ حضرت ابراہیم ہر مسئلے پر اپنی دماغ کو لگا رہے، سوچ رہے ہیں۔ سورج نکلا، غروب ہو گیا، نہیں، یہ غروب ہونے والا تو رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہ ہوگا جو کبھی غروب نہیں ہوگا، رب تو وہ ہوگا جو کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم کے دماغ بچپن ہی سے اللہ نے یہ باتیں ڈال رہا تھا اللہ، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تدبر بھی کرنا چاہیے۔ اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں ہر مسئلے کو ایسے تقلید، کہتے ہیں نا اندھی تقلید، تقلید ضروری ہے، لیکن کہاں پر ضروری ہے وہ بھی ہم سمجھیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی تقلید ضروری ہے، نہ کہ فلاں صاحب کی تقلید ضروری ہے۔ تقلید اندھی بھی نہ ہو، اور تقلید اتنی بھی تقلید نہ ہو کہ آنکھ بند کر کے آمنا وصدقنا، اگر جھوٹی بات، جھوٹی حدیث، جھوٹی چیزیں پیش کی جائے، آنکھ بند کر کے ہاں ہاں صاحب ہم مان رہے ہیں آپ کو بات، ایسا نہیں، ایسے نہیں۔ تدبر کرو، اللہ نے دماغ کیوں دیا ہے ہمیں؟ اللہ نے ذہن کیوں دیا ہے؟ قرآن کے سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ افلا تدبرون القرآن۔ قرآن صرف ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھتے کتنے ہیں؟ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے اور قرآن و حدیث ہمارے درمیان ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے صرف ہم اپنے بچوں کو پڑھنا جان جائیں، بس ہمارے بچے، یہ ہمارا ذہن ہے، موجودہ دور کا یہ ذہن ہے کہ ہمارے بچے صرف پڑھنا جان جائے بس۔ نہیں میرے بھائی، پڑھنا صرف کمال کی بات نہیں، اس کو سمجھنا کمال کی بات ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں ایک آیت پڑھیے آپ، ایک آیت صرف، اور اسی ایک آیت پر رکوع اور سجدہ کرتے رہیے۔ لیکن یہ ہے یہاں پر کمال کہ آپ اس آیت کو کتنا سمجھ رہے ہیں۔
کتنا سمجھ رہے؟ تو حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے تفکر دی تھی، وہ سوچتے سمجھتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، پوری تفصیل کے ساتھ تو روشنی نہیں ڈال سکتا، کچھ باتوں کو چھوڑوں گا، کچھ باتوں کو حضرت ابراہیم کے ہائی لائٹ بھی کروں گا۔ اب ایک وقت آتا ہے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ، کس بات پر؟ کہ تمہارا رب کیا ہے، کون ہے؟ تم ہمارے معبودوں کے خلاف کہتے ہو یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ بناتے ہو، یہ پوچھتے ہو، ٹھیک ہے ہم بناتے پوچھتے یہ کرتے، مجھے معلوم ہے یہ میرا رب ہے، آپ بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ آپ بتائیے مجھے، تم کہہ رہے ہو میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے میں بناتا ہوں یہ کرتا ہوں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ میرا معبود ہے، لیکن تمہارا رب کون ہے یہ بتاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 258 کے اندر کیا ہی پیارا جواب حضرت ابراہیم نے اس وقت دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے اس بات کو اللہ رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے محمد آپ نے نہیں دیکھا کیا؟ آپ نے نہیں دیکھنے سے مراد کیا آپ نے نہیں سوچا؟ حضرت ابراہیم کے واقعات کو نہیں سنا؟ الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ، جب ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم تیرا رب کون ہے، تیرا بادشاہ کون ہے، تو حضرت ابراہیم بڑا پیارا جواب اور دلیر کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر جواب دیتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي، سنو میرا رب ابراہیم کا رب کون ہے، یحیی و یمیت، یہ بات کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نمرود سنتا ہے، بادشاہ وقت ہنسنے لگتا، کہتا یہ کون سی کمال کی بات ہے، وقت موت اور زندگی دینا کون سی کمال، چلو میں بھی دیتا ہوں اس کو، موت اور زندگی میں بھی دیتا ہوں، جس کو مارنا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کو نہیں مارنا تھا اس کو مار دیا۔ کیا کہتا ہے؟ قال انا یحیی و یمیت، میں بھی وہی کام کرتا ہوں جو تم کہتے ہو نا، میرا رب زندہ اور مارتا ہے، مردہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، میرا بھی وہی کام ہے، یہ مت بتاؤ، کوئی نئی بات بتاؤ۔ کہا اچھا بیٹا اس سے بات نہیں بنتی، آگے چل۔ قال ابراہیم فإن اللہ بالشمس یاتی بالشمس، اللہ میرا وہ ہے، سن تو نے کہا کہ موت اور زندگی میں بھی دیتا ہوں، چل یہ بات مان لیا تیرا، تو بھی موت اور زندگی دیتا، تو خدا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو رب بنتا ہے، تو زندہ اور مردہ کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ بات تیری مان لیا۔ اب تیرے سے ایک اور میرا سوال ہے، یہیں پر حضرت ابراہیم خاموش نہیں ہوئے، سن میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے، یعنی پورب سے سورج کو نکالتا ہے۔ اب تو کہتا ہے اگر میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، فاتی بہا من المغرب، تو ایسا کر، میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے، اب تو ایک کام کر، مشرق کے بجائے میرا رب مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اب تو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دے بس، یا غروب مت کر، غروب کرنا بڑی دور کی بات ہے، غروب کرنا ویسے تیرے تو بس کی بات نہیں ہے، سورج کو نکالنا، ٹھیک ہے تو اتنا کر دے کہ یاتی فاتی بہا من المغرب، تم مغرب سے سورج کو لے آ، مغرب سے نکال دے، فبہت الذی، اب ان کا ہوش ٹھکانے پر آیا، اب ان کا ذہن کام کرنا بند کر دیا۔ ارے بھائی منہ توڑ جواب مل گیا، جب مخالفین کو منہ توڑ جواب دینے والا اور ہمت کے ساتھ جواب دینے والا ہوتا تو ان کے ہوش اڑنے لگتے، اور وہ ہنس کر کہیں گے تو اپنا کر، میں اپنا کرتا ہوں، کہیں گے بھائی تو اپنا، لکم دینکم ولی دین، تیرا دین میں تیرے لیے، میرا دین میرے لیے۔ اب بات جب نہیں بنتی ہے تو کوئی راستہ نکالنا پڑے، تو یہاں پر بھی وہی ہوا، یہ لوگ سجدہ رہ گئے، پریشان ہو گئے، اور حضرت ابراہیم نے کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کی قسم سن، ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو میرا رب ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ گھبرائے ہوئے پریشان ہو گئے کہ ارے بہت بڑا چیلنج کر دیا کہ میرے رب کی صفت یہ ہے کہ مشرق سے لاتا ہے، اگر تیری بھی صفت ہے رب ہونے کے، تو دعویٰ کرتا ہے تو تم مغرب سے لے آ۔ آپ ذرا دیکھیں، اسی لیے جب بات کریں
تو کوئی ایسی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ مخالف چپ ہو جائے آپ کے ایک دلیل سے. بات کرتے جاؤ